الصبح بدا من طلعته. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 5ویں پارے میں 11واں رکوع سورہ النساء کا 14واں رکوع چل رہا ہے. سورہ النساء کی 99 آیات ہوئی ہے. آیت نمبر 99 کے بعد ہے وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. صدق اللہ العظیم. اوپر کی آیات میں ہجرت کی فرضیت اور جو لوگ ہجرت کے فریضے کو چھوڑ کر کے اپنے وطن میں باوجود کہ اس میں ان کو وہاں دین پر عمل کرنے کی آزادی نہیں ہوتی وہ وہاں برقرار رہتے ہیں، جبکہ وہ ہجرت کر سکتے ہیں، مسلمانوں کے درمیان جا کر کے پورے دین پہ عمل کر سکتے ہیں، تو ان کی پکڑ ہوتی ہے. فرشتے جب ان کی روح قبض کرتے ہیں اسی وقت ان سے یہ ان کی اس غلطی کو ظاہر کرتے ہیں کہ تم نے کیوں دین پر عمل نہیں کیا، ہجرت تم نے کیوں نہیں کی. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مغلوب تھے اور ہم بے بس تھے. تو ان کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے کہا جاتا ہے اللہ کی زمین تو بڑی کشادہ تھی، تم کو قدرت بھی تھی، جیسے اوروں نے ہجرت کی تم بھی ہجرت کر سکتے تھے. پھر ان پر اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے. ہاں واقعی جو معذور لوگ ہیں ان کے لیے استثناء بھی تھا کہ جو واقعی بے بس ہیں، مردوں میں ہوں، عورتوں میں ہوں، بچوں میں ہوں، جنہیں کوئی تدبیر نہیں ہجرت کرنے کی، راستے کا اتا پتہ نہیں، ان کے پاس کوئی اور وسائل نہیں جس کی وجہ سے وہ ایک ملک سے دوسرے ملک یا جہاں ہجرت کرنا چاہیے وہاں جا سکیں. آج کی اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ہجرت کی برکات، ہجرت کی فضیلت اور ہجرت اللہ کے واسطے قربانی دینے کا فائدہ بیان کیا ہے. فرمایا کہ جو لوگ واقعتاً اللہ کی رضا کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑتے ہیں، جو کہ آسان نہیں، لیکن جب وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہجرت کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، نکل پڑتے ہیں ہجرت کرنے کے لیے، اس سرزمین کو چھوڑ دیتے ہیں جو دارالکفر ہے، جہاں پر ان کو دین پہ عمل کرنے کی آزادی نہیں، اور اس جگہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ دین پر بھرپور طریقے پر عمل کر سکیں، تو پھر اللہ رب العزت ان کی اس قربانی کو ضائع نہیں کرتا. دنیا کے اندر بھی انہیں بہت کشادہ جگہ رہنے کو ملتی ہے، اس وطن سے بہتر وطن انہیں ملتا ہے، اس گھر سے بہتر گھر انہیں ملتا ہے، اور خوشحالی بھی نصیب ہوتی ہے، معیشت کی، روزی کی فراوانی بھی انہیں ملتی ہے. اس طرح وہ خوشحالی، پہلے سے زیادہ وہ خوشحال ہو جاتے ہیں. چنانچہ واقعات بتاتے ہیں کہ اس میں جن لوگوں نے بھی ہجرت کی، انبیاء میں سے، صحابہ میں سے، ان کی بعد کی زندگی دیکھ لیجئے اور ہجرت سے پہلے کی زندگی دیکھ لیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی، بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے چلے اور ملک شام میں بسیرا کیا، پھر مصر بھی ان کو مل گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، عراق سے چلے کنعان کی طرف، ملک شام کی طرف، اور ہجرت کے بعد جو انہیں پہلے اولاد نہیں تھی، اولاد ہوئی، پہلے اپنا گھر نہیں تھا، باپ کے ماتحت تھے، اپنا گھر ہوا، اور اس طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے مکہ مکرمہ بسایا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات دین و دنیا کے اعتبار سے کھلتے ہی چلے گئے. اسی طریقے سے اور بھی حضرت اور انبیاء کرام علیہ السلام کی بھی واقعات اسی طرح، صحابہ کرام کے تو بہت ہی واقعات ہیں. یہ ہجرت کرنے میں تو بڑی قربانی ہوتی ہے اور اس وقت جو ہے مسائل کا سامنا ہوتا ہے، لیکن یہ عبوری مرحلہ گزر جانے کے بعد جو اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے حالات پہ حالات کھلتے چلے جاتے ہیں. صحابہ کرام نے اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی تھی، اللہ نے ایسی محبتیں ڈالیں مدینے والوں میں کہ انہوں نے اپنا سگے بھائی سے زیادہ ان کو سمجھا، اپنی جائیدادوں کا جائیدادیں ان کے حوالے کر دیں،
اپنی 2 بیویوں میں سے ایک بیوی کو طلاق دے کر اپنے ہجرت کرنے والے بھائی کے لیے اس کا گھر بسانے کے لیے اس کی بیوی کا انتظام کر دیا. غرض ہے کہ یہ اللہ کی مدد ہی تو ہے، ورنہ دنیا کی خاطر جو لوگ ہجرت کرتے ہیں، اپنے گھر سے بہتر گھر بنانے کے لیے ہجرت کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کا وعدہ نہیں ہے، کام بنے نہ بنے. لیکن دین کے واسطے ہجرت کرنے والوں کے لیے پچھلی زندگی کے مقابلے میں بعد والی زندگی، یہ جو صحابہ کرام کے واقعات آتے ہیں فقر و فاقے کے یا بھوک کے اور پریشانی کے، اور تو یہ سب واقعات تقریباً ہجرت سے پہلے کے ہیں یا عبوری زندگی کے ہیں، یا پھر ان کا اپنا اختیاری فقر و فاقہ ہوتا ہے. یعنی ان کو اپنی غریبی اور پسماندگی والی زندگی، یعنی کہ ایک ٹائم کھائیں ایک ٹائم صبر کریں فاقہ کریں، کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس بھیج رہے ہیں روزی، لیکن وہ دوسروں کے تقسیم کیے دے رہے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں تو یہی پسند ہے. جیسے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کے لیے پیشکش کی، آپ چاہیں تو آپ کو دنیا کا سب سے مالدار ترین انسان بنا دیا جائے، سونے چاندی کے ڈھیر آپ کے قدموں میں پڑ جائیں، یا آپ چاہیں تو جو ہے مال و دولت سے آپ کو دور رکھا جائے. فرمایا کہ مجھے یہ پسند ہے کہ ایک دن کھاؤں اور شکر کروں، اور ایک دن جو ہے بھوکا رہوں صبر کروں، صبر کے حالات، صبر کے بھی فائدے اٹھاؤں اور شکر کے بھی فائدے اٹھاؤں. تو یہ نبی کریم علیہ السلام کا فقر و فاقہ اختیاری تھا. یہی بہت سے صحابہ کرام کا حال تھا، ان کے پاس بہت آتا تھا لیکن جتنا آتا سب ایک ہی دن میں سب غریبوں میں تقسیم کر دیتے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں لکھا کہ بہت مالدار خاتون تھی لیکن وہ سب غریب عورتوں پر بانٹ دیا کرتی تھیں، جس کی وجہ سے ان کا لقب پڑ گیا تھا ام المساکین، مسکینوں کی ماں، کہ خود جو ہے غریب رہتی ہیں اور دوسروں کو جو ہے مالدار بنا دیتی ہیں. تو یہ تو ان کا فقر و فاقہ اختیاری تھا، ورنہ ہجرت کے بعد صحابہ کرام کے جو مجموعی حالات ہیں وہ بہت بہتر ہو گئے تھے. کتنے صحابہ کرام کا شمار اغنیاء میں ہوتا ہے، مالدار ترین لوگوں میں. حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان غنی اور جو ہے اور بھی صحابہ کے نام آتے ہیں کہ ان کے پاس بڑی بڑی تجارتیں تھیں، اور یہ سب ہجرت کی وجہ سے نتیجے میں ہوا. مکے میں ایسا نہیں تھا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے واسطے اللہ کی راہ میں وطن کو چھوڑ کر وطن کی چھوڑنے کی قربانی دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے اس کے مقابلے میں اس کو بہت کشادہ جگہ اور بہت کشادہ روزی عطا فرمائیں گے. کچھ واقعات ایسے بھی پیش آئے جس کی وجہ سے آگے کی آیت میں اس کا ذکر ہے کہ گھر سے نکلے ہجرت کے لیے، راستے میں کوئی حادثہ پیش آیا اور وہ جہاں ہجرت کے لیے جا رہے تھے جا ہی نہیں سکے، موت آ گئی. تو ان کو بڑا قلق رہا، ان کے لوگوں کو، ساتھیوں کو، کہ یہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ہجرت والی جگہ پہ بھی نہیں پہنچ پائے، درمیان میں ہی انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمایا گیا کہ جو اپنے گھر سے ہجرت کی نیت سے نکل پڑا اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، درمیان میں اس کو موت کیوں نہ آ جائے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو ہجرت کا ثواب، ہجرت کی برکات، اور آخرت میں جو ہجرت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں وہ سب کا وہ مستحق ہو گیا. یہ کسی بھی نیک عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی ضابطہ ہے. ایک شخص حج کرنے چلا، پہنچ بھی نہیں سکا، حاجی اٹھایا جائے گا. حفظ کرنا شروع کر دیا، حافظ نہیں بن پایا، انتقال ہو گیا، حافظ اٹھایا جائے گا. ایسی ہجرت کرنے وہ چل تو دیا، اپنا تو اس کا ارادہ پختہ تھا، لہذا اب اگر وہ ہجرت والی جگہ میں نہیں بھی پہنچ پایا تو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے کہ ہم نے روح قبض کر لی اس کو محروم نہیں فرمائیں گے، بلکہ اس کو مہاجروں میں شمار کیا جائے گا. چنانچہ وہ جو ہے اس سے صحابہ کرام کو تسلی ہوئی، کیونکہ حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے ایک صحابی، تو ان کو راستے میں سانپ نے کاٹ لیا، ان کا انتقال ہو گیا. تو اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی کے لیے آیت نازل کی گئی. تو بہرحال یہ حزب ہجرت کی برکتیں، اور یہ ہجرت کی برکتیں وطن سے وطن چھوڑنے پر تو ہے ہی. آدمی دین کے لیے محلہ چھوڑے، آدمی دین کے لیے شہر چھوڑے، جیسے کل بات آئی کہ یہ بھی ہجرت کے حکم میں ہے کہ آدمی ایسے غیر مسلموں کے درمیان بسا ہوا ہے، نہ وہاں اذان کی آواز ہے، نہ نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ ہے، مسجد ہے، نہ جماعت کے ساتھ وہاں شرکت کر سکتا ہے، دین سیکھنے کے موقع نہیں مل رہے ہیں. تو اس کو ایسی جگہ بسیرا نہیں کرنا چاہیے، ایسی جگہ اس کو ڈھونڈنا چاہیے جہاں نیک لوگ رہتے ہوں، جہاں دین سیکھ سکتا ہو، جہاں اذان نماز کی آزادی سے پڑھ سکتا ہو. لہذا اس کو اس جگہ سے، اس محلے سے، اس شہر سے، بستی سے منتقل ہو کر اس کو ایسی جگہ چلا جانا چاہیے اس میں تو جو ہے کوئی
اس طرح کی زحمتیں بھی نہیں کہ آدمی اس ملک سے ایک ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک کو جانے میں آج کل جو قانونی بندشیں ہیں اس طرح کی کوئی بندش بھی نہیں. آدمی اچھے محلے میں اختیار کرے, اچھے لوگوں کی سنگت کے لیے اچھا پڑوس ڈھونڈے, کیونکہ اچھا پڑوس یہ خود اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہوتی ہے. دین والا پڑوس. ایک یہودی تھا, حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں رہتا تھا, اور اس کو اپنے مکان بیچنے کی ضرورت پڑ گئی. اپنا مکان بیچ کر کے وہ کہیں جانا پڑ گیا, اس کو مقروض ہو گیا تھا. تو اس نے اس ایریے میں جو مکان کی قیمتیں تھیں, جس طرح کے مکانات تھے, اس سے اس نے دوگنی قیمت لگائی. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی اس ایریے میں اس طرح کے مکانوں کی قیمت اتنی تو نہیں ہے, تم بالکل دوگنی قیمت لگا رہے ہو. کہا کہ مکان کی قیمت تو اتنی ہی ہے جتنے اور مکانوں کی اس طرح کے ہیں, لیکن میں دوگنی قیمت اس لیے لے رہا ہوں کہ دوسری جو قیمت دگنی ہے وہ پڑوس کی قیمت ہے. عبداللہ ابن مبارک جیسا پڑوس ہمیں جو ہے کسی کو کہاں ملے گا. مجھے یہ ملا ہوا تھا, میں اس کی قیمت دگنی لے رہا ہوں. 1000 دینار اس کے لے رہا ہوں, 1000 دینار صرف پڑوس کی وجہ سے لے رہا ہوں کہ جو یہ پڑوس جس کو ملے گا اس کی بھی کوئی قیمت ہے. تو پہلے مسلمان اس انداز سے رہتے تھے کہ ان کے پڑوس کی بھی قیمت لگائی جاتی تھی کہ ان کا پڑوس مل رہا ہے, لہذا یہ جو ہے اس کی ویلو بڑھ جائے گی. تو جب یہ بات عبداللہ بن مبارک کو معلوم بھی کہ میرا پڑوسی پریشان ہے اور اس کی وجہ سے مقروض ہونے کی وجہ سے وہ چھوڑ کر جا رہا ہے, اور جس کی وجہ سے اس نے قیمت بھی میری قیمت بھی دگنی لگا رہا ہے, یعنی اس کی اہمیت دے رہا ہے پڑوس کی, تو کہا کہ تم اپنی پریشانی دور کر لو. اس کی ضرورت کے لیے اس کو تعاون کیا اور کہا کہ نہیں تم نہ جاؤ, جب تم ہم کو جب اتنا اچھا پڑوسی سمجھتے ہو تو ہم بھی تمہارا لحاظ کریں گے اور تمہاری ضرورت میں کام آئیں گے. پڑوسی کو دوسرے پڑوسی کے کام آنا چاہیے. اس کو مکان نہیں بیچنے دیا. تو بہرحال یہ تو حالات ہوتے ہیں. یہ واقعہ اس لیے عرض کیا گیا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہترین گھر, بہترین جو ہے روزی, یہ اس کا وعدہ فرمایا گیا ہے, اور ایسا ہجرت کرنے والوں کے ساتھ پیش آتا ہے. فرمایا بشرطے کہ دنیا کے لیے ہجرت نہ ہو, ورنہ وہ دھکے یہاں کھا رہا تھا وہاں بھی دھکے کھاتا رہتا ہے. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, جو وطن چھوڑے اللہ کی راہ میں, یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا, تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ وہ جو ہے جس سرزمین میں ہجرت کر کے جا رہا ہے, ہجرت کی جگہ میں پائے گا وہ مراغمن کثیرا, بہت کشادہ جگہ, وسعتاً اور گنجائش یعنی کشادہ روزی. ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ, اور جو نکلا اپنے گھر سے ہجرت کی نیت سے, ہجرت کرتے ہوئے اللہ اس کے رسول کی طرف, ثم یدرک الموت, یہ قید اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی لیے لگائی جا رہی ہے کہ ہجرت کرنے والوں کی الگ الگ نیتیں ہوتی ہیں, تو جیسی نیت ہوگی ویسی برکت ہوگی. جیسے بخاری شریف میں حدیث ہے کہ جس نے ہجرت کی ہوگی کسی عورت کی خاطر, جس نے ہجرت کی ہوگی کسی دنیا کے مال کی خاطر, تو اس کی وہی نیت ہوگی, جو اس کی نیت ہے اس کو وہی ملے گا. اور جس کی نیت اللہ اس کے رسول کی رضا کی ہوگی تو وہ ہجرت کے اصل فائدے وہ حاصل کرے گا. ثم یدرک الموت, تو جو نکل پڑا اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے اللہ اس کے رسول کی طرف, پھر اس کو موت آ جائے, فقد وقع اجرہ علی اللہ, تو اس کا ثواب اللہ کے ہاں بھرپور پورا ہو چکا, واقع ہو چکا, طے ہو چکا. وکان اللہ غفور الرحیم, اور اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا مہربان ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما. یا اللہ اس ملک میں جو اللہ دینی و دنیاوی اعتبار سے مسلمانوں پر پریشانیاں آئی ہوئی ہیں, اللہ ان پریشانیوں کو دور فرما. مسلمانوں کے اجتماعی حالات کو بہتر فرما. دشمنان اسلام کے غلبے کو ختم فرما. اللہ دشمنان اسلام کی جو بری نیتیں ہیں اللہ اسلام اور مسلمانوں کے تئیں پائی جاتی ہیں, اور جو خفیہ سازشیں اور ارادے اور منصوبے اللہ ان کے ذہنوں میں ہے, اللہ ان سب کو خاک میں ملا کر اللہ مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما. اللہ حالات کو بہتر فرما. اللہ اس ملک میں فساد اور نقض امن اور ہر طرح کی اللہ
فسادات سے اس ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ امن و امان قائم فرما۔ اے اللہ اسلام و مسلمانوں کو اے اللہ دین سے جڑنے والا، دین کی قدر کرنے والا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والا، نسلوں کی حفاظت کی فکر کرنے والا، مسجدوں کو آباد کرنے والا، اے اللہ دینی تعلیم و تعلم سے جڑنے والا، ہر طرح کے اللہ دینی کاموں میں حصہ لینے والا، اے اللہ مسلمانوں میں یہ جذبات بیدار فرما۔ اے اللہ غیروں کا اہل کار بننے سے، اے اللہ غیروں کا کہ اللہ معاون بننے سے، اور یا اللہ غلط اور باطل چیزوں کے میں شامل ہونے سے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے حالات کو بہتر فرما۔ اے اللہ اور دنیا کے عالم اسلام پر جو حالات ہیں، اے اللہ آپ سے کچھ بھی اوجھل نہیں ہے۔ اے اللہ ظالموں کو ناکام فرما، اہل حق کی مدد فرما۔ اے اللہ مظلوم فلسطینی مسلمانوں کی خاص مدد فرما۔ اے اللہ جو ظالموں سے ٹکر لے رہے ہیں، اے اللہ ان مجاہدین کو کامیاب فرما۔ اے اللہ ان مجاہدین کو کامیاب فرما۔ اے اللہ کیسی کیسی اے اللہ وہ قربانیاں دے رہے ہیں، اے اللہ حق کی سربلندی کے لیے، مسجد اقصیٰ کی بازیابی و حفاظت کے لیے، اے اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ظالموں کو اے اللہ ناکام فرما۔ ظالموں کے جو مددگار ثابت ہو رہے ہیں، ان ظالموں کے مددگاروں کو بھی اللہ ناکام فرما۔ اے اللہ ہم سب کے اپنی جو انفرادی ضروریات ہیں، انفرادی مسائل ہیں، ہر ایک کے اپنے جو گھریلو مسائل ہیں، اللہ سب کے مسائل میں اللہ سب کے مسائل میں نصرت کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما۔ اللہ جن گھرانوں میں جو بھی ہے اللہ بچے اولادیں بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا نصیب فرما۔ بڑوں بچوں میں اللہ جو ہے اللہ عورتوں میں، خواتین میں، اللہ جو لوگ بھی جس بیماری میں بھی مبتلا ہیں، اے اللہ سب کو صحت یاب فرما، سب کو تندرستی کی نعمت نصیب فرما۔ اے اللہ بیماری سے چھٹکارا نصیب فرما۔ اے اللہ جو لوگ دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما۔ وامق مرحوم جو اللہ آج انتقال کر گئے ان کی مغفرت فرما، اور جو ان کے بھائی بیمار ہیں اللہ ان کو شفا نصیب فرما، اور جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا اے اللہ ان کے نام، ان کی بیماریاں اے اللہ آپ سب زیادہ جاننے والے ہیں، اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ عزت نصیب فرما، عافیت نصیب فرما، سکون نصیب فرما، محبتیں نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا میں رہتے ہوئے مقصد حیات کو پہچان کر آخرت کی فکر نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا بھی اچھی بنا، آخرت بھی اچھی بنا، دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔